یہ ایک شخص جس کو گرفتار کیا گیا ہو اور وہ تھانے میں بیٹھ کر میڈیا کو اس طرح کے بیان دے رہا ہو، اور اس سے بھی یہ کہلوایا گیا کہ محترم عمران خان صاحب نے ایک تقریر ایسی کی تھی جس سے میرے جذبات جو ہے وہ بھڑک اٹھے کہ یہ شاید اسلام کے منافی ہے، اور اس لیے میں نے جو ہے ان پر قتل کی نیت سے ان کو مارنے کے لیے یہ حملہ کیا تھا۔ آج بشرا بی بی کی جانب سے محترم عمران خان کی جو ان کی جان کو خطرہ ہے، اور جس چیز میں انہوں نے اپنے تحفظات اس پٹیشن کے ذریعے اظہار کیا ہے، آج وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے اس کی سنوائی ہوئی ہے، سماعت ہوئی ہے، اور میں نے اس میں عرض کیا ہے کہ ہمارے صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بیوی جو ہے وہ اپنا پینک ہو کے یہ کنسرن شو کر رہی ہے، بلکہ جینوئنلی اس کو یہ خدشہ ہے، اور محترم عمران خان صاحب کو بھی یہ خدشہ ہے کہ یہ جو ہے ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا سانحہ کرنے جا رہے ہیں جس سے ان کو شاید الیکشن میں مثبت نتائج کی توقع ہو سکے، کیونکہ ابھی تک جتنے انہوں نے حربے کیے ہیں محترم عمران خان صاحب کا پولیٹیکل گراف جو ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور جتنا وہ ظلم اور زیادتی روا رکھی ہوئی ہے اس سے وہ پی ٹی آئی کو ایز اے پارٹی منہدم نہیں کر سکے ہیں، جس کے لیے انہوں نے ڈونلڈ لو کی تابعداری کرتے ہوئے ہمارے پرائم منسٹر کو چلتا بھی کیا تھا، اور پھر ان کو سائفر کے ایک جھوٹے کیس میں بابا سلاسل بھی کر کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے آج میں نے بتایا کہ وزیر آباد پر جو حملہ ہوا تھا محترم عمران خان صاحب کے اوپر، وہ بھی ایک انہوں نے ایک بندہ جو پکڑ کے طوطے کی رٹی ہوئی جو بیان میڈیا پہ دلایا تھا، اور آج تک نہیں دیکھا ہے یہ ایک شخص جس کو گرفتار کیا گیا ہو اور وہ تھانے میں بیٹھ کر میڈیا کو اس طرح کے بیان دے رہا ہو، اور اس سے بھی یہ کہلوایا گیا کہ محترم عمران خان صاحب نے ایک تقریر ایسی کی تھی جس سے میرے جذبات جو ہے وہ بھڑک اٹھے کہ یہ شاید اسلام کے منافی ہے، اور اس لیے میں نے جو ہے ان پر قتل کی نیت سے ان کو مارنے کے لیے یہ حملہ کیا تھا۔ وہ بچ گئے ہیں اتفاق سے۔ تو اب پھر جو آپ نے دیکھا کہ ایک پرائم منسٹر صاحب کا شہباز شریف کے اسپوکس پرسن نے اٹھا کے کہا کہ یہ جو ہے محترم عمران خان صاحب نے ایک فارن وکیل کو رکھا ہے جو کہ رشدی کا وکیل رہا ہے، تو اس نے پھر یہ کہا پتہ نہیں اور کیا کیا کہے، حالانکہ یہ بالکل لغو اور جھوٹ تھا۔ نہ محترم عمران خان صاحب نے کوئی فارن وکیل رکھا ہے، نہ کسی باہر کی عدالت سے نالش انہوں نے کی ہے، اور نہ ہی احمد رشدی کے وکیل کو وہ جانتے ہیں یا ان سے کوئی تعلق ہے یا شناسائی ہے۔ یہ پھر ایک ایسا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ پھر ان پر حملہ کروائیں عمران خان پر کسی جنونی سے، اور پھر کہیں یہ دیکھیں جی عمران خان تو چونکہ احمد رشدی کا وکیل کو جو ہے اس نے انگیج کیا تھا، کسی نے جو ہے اس جنون میں اٹھ کے ان کو مار دیا یا ان پہ حملہ کر دیا۔ تو میں نے کہا کہ اس طرح کے بیانیے یہ بنا کر جیل میں بھی مجھ پر جو ہے اڈیالہ جیل میں یہ حملہ کرنے کی انہوں نے سازش مذموم کر رکھی ہے، جس وجہ سے مجھے جینوئنلی عمران خان کو یہ خطرہ ہے کہ ان کی جان پر جو ہے حملہ کیا جائے گا، کیونکہ ان کے لیے مجھے نکالنے کا مقصد جو تھا وہ ایک ہی طریقے سے پورا ہوتا ہے جس طرح بھٹو صاحب کے ساتھ کیا گیا تھا کہ ضیاء الحق نے کہا اور انہیں لحد میں اتار دیا کیونکہ ضیاء الحق کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ تو یہ ایک بات تو یہ ہوئی، پھر یہ جو ہے کہ ان کو جو کمرہ دیا گیا ہے اس میں وہ نماز بھی وہاں پڑھنا جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اس کی پاکیزگی بھی اس کمرے کی نہیں ہے اور اس میں اتنی اسپیس بھی نہیں ہے، وہ ٹانگیں بھی سیدھا نہیں کر سکتے ہیں اس میں، اور پھر جس طرح سے انہیں محاصرہ کر کے سیکیورٹی کے آڑ میں جو گارڈز وغیرہ رکھے گئے ہیں وہ بھی ہر وقت ان کو خطرہ ایک محسوس ہوتا ہے ان سے بھی، اور پھر اگر ان کو باہر لے جانا مقصود ہو کسی طریقے سے تو وہ بھی راستے میں ان کی کوئی سیکیورٹی اور گارنٹی نہیں ہے۔ پھر جو ان کو خوراک دی جا رہی ہے یہ بھی بشرا بی بی کو ایک جینوئنلی، اور خان صاحب کو بھی ایک جینوئنلی یہ تحفظات ہیں اور یہ خطرہ ہے کہ اس میں بھی کوئی آلودگی کر کے ان کی جو ہے سلو پوائزننگ کر دی جائے گی۔ اس لیے ہم نے یہ بھی تقاضا کیا ہے کہ جو خوراک کھانا ہو اگر وہ گھر کا نہیں جانے دیتے تو ہمارا ڈاکٹر کم از کم اسے چیک کرنے کا اسے اجازت
ہونی چاہیے، اس لیے کہ جیل مینول میں ہر چیز متعین نہیں ہوتی ہے. جیل مینول میں کچھ چیزیں ممنوع ہیں، پروہیبٹڈ ہیں، مثلا ڈرگز ہیں اور دوسری چیزیں، ہاں وہ نہیں ملائی دی جا سکتی، لیکن جو چیزیں نہیں خصوصی طور پر لکھی ہوئی ان تمام چیزوں کی اجازت ہے. اور میں نے وہ نظائر پیش کیے جس میں ایسی چیزیں دی گئی تھیں جو ضروری نہیں تھی کہ جیل مینول میں لکھی گئی ہوں، لیکن عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ نے کہا کہ یہ چیزیں ایک انڈر ٹرائل کو دی جائیں، اس لیے کہ محترم عمران خان صاحب اس وقت اڈیالہ جیل میں بطور انڈر ٹرائل پریزنر ہیں. انڈر ٹرائل پریزنر جو ہے وہ بنیادی طور پر ہی از پریزیومڈ ٹو بی انوسنٹ، وہ بے گناہ متصور ہوتا ہے قانون کی نظر میں تا وقتے کہ جرم ثابت نہ ہو. سو اس وقت کانوکٹ میں اور انڈر ٹرائل میں ایک فرق ہوتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آرٹیکل 9 کا تعلق ہے، رائٹ آف لائف، یہ آئینی طور پر اس کو دیتا ہے. رائٹ آف لائف صرف سانس لینے کا اور زندہ رہنے کا نہیں ہے، وہ تمام مراحت جو ایک انسان کے ساتھ میسر ہونا چاہیے اس کا وہ استحقاق اس کو ہوتا ہے. اسی طرح آرٹیکل 14 میں ڈگنیٹی، اس کی جو ہے آپ نے عزت نفس کو مجروح نہیں کر سکتے ہیں کسی شہری کی، بھلے وہ جیل میں ایز این انڈر ٹرائل ہو یا کسی کیپیسٹی میں بھی ہو. سو یہ بھی، اور پھر میں نے ان کو یہ دکھائی 2020 اسلام آباد ہائی کورٹ کی خادم حسین کیس کی نظیر جو ہے، اس میں خادم حسین کے کیس میں سابقہ چیف جسٹس مسٹر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ایک مدلل اور مفصل فیصلہ دیا پریزنرز کے حقوق کے بارے میں، اور بین الاقوامی قوانین اور بین الاقوامی انٹرنیشنل جتنے کووننٹس تھے جس پر پاکستان جو ہے دستخط کر چکا ہے وہ بھی میسر تھے، اور اے سے لے کے کیو تک ڈائریکشنز دی گئیں وفاقی حکومت کو، پریزن اتھارٹیز کو، ساتھ جو ایک انسان کے ساتھ میسر ہونا چاہیے اس کا وہ استحقاق اس کو ہوتا ہے. اسی طرح آرٹیکل 14 میں ڈگنیٹی، اس کی جو ہے آپ نے عزت نفس کو مجروح نہیں کر سکتے ہیں کسی شہری کی، بھلے وہ جیل میں ایز این انڈر ٹرائل ہو یا کسی کیپیسٹی میں بھی ہو. سو یہ بھی، اور پھر میں نے ان کو یہ دکھائی 2020 اسلام آباد ہائی کورٹ کی خادم حسین کیس کی نظیر جو ہے، اس میں خادم حسین کے کیس میں سابقہ چیف جسٹس مسٹر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ایک مدلل اور مفصل فیصلہ دیا پریزنرز کے حقوق کے بارے میں، اور بین الاقوامی قوانین اور بین الاقوامی انٹرنیشنل جتنے کووننٹس تھے جس پر پاکستان جو ہے دستخط کر چکا ہے وہ بھی میسر تھے، اور اے سے لے کے کیو تک ڈائریکشنز دی گئیں وفاقی حکومت کو، پریزن اتھارٹیز کو.